بسم اللہ ولہ آخرہ۔ اچھا جی، ہم عرفہ کے دن کی جو فضیلت ہے اس پر بات کر رہے تھے، اور اس کی ایک اور بہت بڑی ایک فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ ظاہر ہے اس دن کا جو روزہ رکھتا ہے اس کو 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری بڑی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ کسی اور دن انسانوں کو، اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے نہیں آزاد کرتا جتنے اس دن جتنے لوگوں کو کیا جاتا ہے۔ اور تیسری بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ وہ دعا، یعنی سب سے بہترین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور وہ خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سب سے بہترین کلمہ جو میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا وہ ہے، یعنی کون سی دعا ہم سب نے کہی، میں نے بھی اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا۔ تو یہ ہم سب، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ ویسے بھی فجر کے بعد اکثر علماء جو ہیں وہ تلقین کرتے ہیں کہ یہ تسبیح جو ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو حمد اور اللہ کی جو ثنا ہے وہ بہت شان کے ساتھ بیان ہوئی ہے، تو اسے کثرت سے کم از کم ایک تسبیح فجر کی نماز کے بعد لازماً پڑھنی چاہیے، اس کی کہ جو تمام نبیوں کی دعا ہے۔ اور دعا اس میں کیا ہے؟ دعا اس کے اندر صرف اور صرف اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے۔ اور جیسے حج کے لیے آتا ہے کہ حدیث میں کہ الحج عرفہ، یہ جو لوگ حج کے دن حج کے لیے گئے ہیں تو اصل حج جو ہے وہ کیا ہے؟ عرفہ کا دن ہے۔ آج کا دن جس نے پا لیا، اور اس کے بھی کچھ مختصر ایک جو ہے وہ ایام، ایک سمجھ لیں کہ وقت ہوتا ہے، اوقات ہوتے ہیں، وہ کسی نے پا لیے تو سمجھ لیں اس کو حج مل گیا۔ اور ہم عام لوگ بھی آج کے دن ابھی جو ایسے ملکوں میں ہیں جہاں ابھی دوپہر کا وقت شروع نہیں ہوا، تو آپ کی ظہر سے لے کے اور عصر تک کا وقت، یعنی مغرب کی اذان سے پہلے کا وقت جو ہے یہ عصر کا ہی وقت کہلاتا ہے۔ تو مراد یہ کہ یہ سارا کا سارا وقت جو ہے وہ دعاؤں کا وقت ہے، ذکر کا وقت ہے، اللہ کی تعریف کا وقت ہے، اپنے لیے استغفار کرنے کا وقت ہے، یعنی جتنے بھی فضائل بیان ہوئے ان تمام فضائل کو کثرت سے کرنے کے لیے بہترین ٹائم ہے ظہر سے لے کے یعنی مغرب سے پہلے تک کا وقت۔ اور جب آپ نے اگر روزہ رکھا ہے اور اگر آپ کوئی کوکنگ وغیرہ کر رہے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو اسی دوران میں آپ اپنا ذکر جاری رکھیں۔ ذکر کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ گرمی ہے تو آپ کو گرمی نہیں لگے گی، اور آپ کو مطلب ایسا نہیں ہے کہ گرمی نہیں لگے گی لیکن آپ کا دھیان بڑھ جائے گا۔ ایک نفسیاتی سی چیز ہے کہ جب ہمارا دھیان ایک ہی چیز کی طرف لگ رہتا ہے تو ہمیں وہ چیز زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت ان دنوں کی ایک یہ بھی یعنی قرآن مجید میں بھی آئی ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے دن، 10 دن، ابن عباس کی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور کچھ کے خیال میں والفجر ولیال عشر، یہ جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے تو وہ کچھ کے خیال میں وہ یہی راتیں ہیں، یعنی یہی دن اور یہی راتیں ہیں 10۔ تو صحابہ جو تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جہاد بھی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ دن جو ہیں ان میں کیے گئے نیک اعمال جو پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ واپس نہ آیا، جیسے جو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور قرآن کی ایک آیت میں بھی یہی مضمون ہے کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ بہت پیاری آیت ہے کہ وہ شخص جو اپنے گھر سے نکلا اس حال میں کہ اس نے ہجرت کی ہو اللہ کی طرف، یعنی توبہ کی ہو، سب سے بڑی جو ہجرت ہے وہ گناہوں سے توبہ ہے، اللہ کی نافرمانی سے توبہ ہے، تو جس نے یہ کی ہو اور ثم يدرك الموت، اور اس رستے میں اس کو موت آ جائے،
تو فقد وقع اجرہ، اس کا اجر اب اللہ کے ذمے ہے، اللہ اس کے اجر کو دے گا اس کو. وکان اللہ غفور الرحیم. عربی زبان میں کانا جو ہے وہ یونیورسل فیکٹس بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہ ایک یونیورسل فیکٹ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ غفور اور بہت زیادہ رحیم ہے. یعنی ہم کثرت سے جن موضوعات پہ اپنے درسوں میں بات کرتے ہیں وہ کنگڈم ورسز کنگڈم ہے. یعنی ایک طرف اللہ کی یہ اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کنگڈم ہے، اور اس کے مقابلے میں شیطان کی کنگڈم ہے. تو اس دنیا پہ تو شیطان کا راج ہے اور وہی اس کا بادشاہ ہے. یعنی جو بظاہر ہمیں جو نظر آتا ہے فرسٹ ہینڈ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اختیارات دیے ہوئے ہیں وہ ان اختیارات کو کسی بھی طرح استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی یہی چوائس دی ہے. جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی بادشاہت مانگی تھی جس کے لیے انہوں نے کہا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ اے میرے رب مجھے تو ایسی بادشاہت دے. پہلے معافی مانگی کہ رب اغفر لی، کوئی خطا ہو گئی تھی، کہ تو مجھے معاف کر دے اللہ، میرے گناہوں کو ڈھک دے، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جیسی بادشاہت میرے بعد تو کسی کو بھی نہ دے. تو اصلاً شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی مانگا، مگر اس نے ایک تو ظاہر ہے اس کی تو ٹوری الگ ہیں، تو اس نے ایک تو مغفرت کی جگہ کیا کیا؟ وہ اکڑا، فاستکبرا ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اللہ کی بات ماننے سے اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا. انسان جب اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے تو اپنے سامنے جو بڑا ہوتا ہے اس کے سامنے کبھی اس کی گردن نہیں جھکتی. لیکن جو انسان اللہ کو پہچانتا، یہی ہم نے کہا نا یہ عرفہ کا دن اللہ کی معرفت کا دن ہے کہ اللہ کو ہم پہچانے. جیسے وہ قرآن کی آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو علماء کہتے ہیں کہ لیعبدون سے مراد لیعرفون، اللہ کو، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے. تو جیسے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ زاریات کی آیت ہے کہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو مگر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ اللہ کی معرفت حاصل کریں. تو جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے تو اس نے بھی پہچانا، لیکن اس پہچان کے باوجود اس نے اللہ سے مغفرت نہیں مانگی، بلکہ کیا مانگا؟ اس کے مقابلے میں وہ بادشاہت مانگی جو اللہ کے پیرالل ہے. سلیمان علیہ السلام مانگ رہے ایک ایسی بادشاہت جیسی اللہ ان کے بعد کسی کو بھی نہ دے. تو کتنا فرق ہے، صرف الفاظوں کے فرق سے اور انسان کی سوچ کے فرق سے پورا ماحول بدل گیا. اس نے اپنے لیے جہنم طے کر لی، اسے پتا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے اور اپنے ساتھ میں جتنوں کو لے جاؤں. تو وہ اب کیا کر رہا ہے؟ وہ بس اسی کی بس کوشش میں ہے کہ وہ اپنے ساتھ جتنوں کو لے کے جا سکتا ہے وہ لے کر جائے. تو یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ عرفہ کے دن کا سب سے بہترین ذکر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم فرض کریں پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ 10 ذی الحجہ شروع ہو گئی ہے اور کل یوم النحر ہے، یعنی قربانی کی جائے گی کل. قربانی جو ہمیں ایک ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس ذکر کو اب ترک کر دے انسان اور اب کوئی اور گانے فلمیں اور جی ٹی وی پر جی ہم آزاد ہو گئے جیسے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. بلکہ انسان کو اسی کلمے کو اپنی زبان پہ، یعنی ابھی 10واں دن باقی ہے جو سب سے اہم دن ہے، جس دن وہ عمل کیا جاتا ہے، یعنی جانور کا خون بہا کے اللہ کو بڑا کرنا. اللہ اکبر کہہ کے کسی جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. یعنی ہم نے تو یہ آج ہمارے آ کے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال ہے لیکن جب قربانی کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کوئی ایک آدھا بکرا کر کے یا ایک آدھا گائے کر کے، یعنی ایک حصہ ڈال کے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں پیچھے اگر ہم جائیں اور اپنے بڑوں کو دیکھیں یا ان لوگوں کو دیکھیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ دین دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حج کے موقع پر جو ایک جانور ذبح کیا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے. ہر جگہ جہاں ہم اللہ کو کوئی قربانی دیتے ہیں، اللہ کے نام پر کوئی چیز صدقہ کرتے ہیں، تو حکم یہی ہے کہ اس میں انسان اللہ کی شان کو مد نظر رکھ کے پھر کرے. تو جتنی انسان کو حسب توفیق اس کے پاس ہو تو وہ اللہ کے نام پر، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر
جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کے ایک ایک بال، جو اس کے جسم پہ ایک ایک بال ہے اس کے برابر، بلکہ کچھ احادیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس کو وزن کیا جاتا ہے اس پورے جانور کو، اور اتنا ثواب دیا جاتا ہے انسان کو. تو پھر کیوں لوگ اونٹوں کو قربان نہ کریں؟ ابھی ہم پاکستان میں بہت سال کے بعد عید منا رہی ہوں، اور عید کیا منا رہی ہوں، ہم تو ظاہر ہے روزے رکھ رہا ہو انسان تو پھر تو وہ ادموا سا ہی ہوتا ہے اتنی گرمی میں. تو لیکن جب میں باہر نکلتی ہوں، ان دنوں میں واک پہ بھی نکلتی ہوں، تو جب میں نکلتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ بھائی ہر طرف جانور بندے میں. یعنی ویسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگ جو ہیں وہ یہاں پاکستان میں غربت بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، حکومت نے یہ کر دیا، پیٹرول اتنا یہ ہو گیا، لیکن ماشاءاللہ جب اللہ کے لیے قربان کرنے کی باری آتی ہے تو گلیاں بھری ہوئی ہیں جانوروں سے، ایک سے ایک بہترین جانور. اور جیسے قربانی کے جانور کے لیے آتا ہے کہ وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو، ایسا جانور انسان خرید کر لائے تو واقعی ماشاءاللہ. یعنی اگر وہ انسان وہاں پہ جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں وہاں سے، اس بات کا خوف نہ ہو کہ یہ مرد ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو دل کرتا ہے ان جانوروں کو کھڑے ہو کے دیکھتے رہیں جنہوں نے ابھی اللہ کے لیے ان کو قربان کیا جائے گا. ان سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں اس دنیا میں جو اللہ کے لیے جیسے شہید ہونے والا ہوتا ہے وہ میدان جنگ میں جاتا ہے، ایسے ہی یہ جانور ہیں کہ جو اب اللہ کے لیے کل انہوں نے قربان ہونا. تو آج ہم ان کو دیکھیں، ان کا دیدار کریں کہ وہ یہ خوش قسمت لوگ کہ جن کی قسمت جاگی ہے. کتنے ہی جانور ہیں جو دنیا میں، ابھی وہ انڈیا کے بارے میں خبر آئی تھی کہ کسی گاؤں میں 500 گائیں مر گئیں. جو یہ پورا یہ جو ہندوتوا کا جو پورا ان کا سمجھ لیں ظلم اور جبر چل رہا ہے کہ وہ گائیں جو ہیں ان کو مار دیا انہوں نے، لیکن وہ ذبح نہیں کرنے دیں گے اللہ کے نام پر. شیطان تو یہ چاہتا ہے. پھر اب جب یہ ایسی انسان شیطان کی بات مانتا ہے تو شیطان پھر کیا کرواتا ہے. وہ جیسے ابھی 2 دن پہلے دیکھا کہ جی وہ کاکروچ جنتا کچھ اس طرح کا نام ہے پارٹی، ایک پارٹی ہے جو کاکروچ کا منہ ہے وہ پہنا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ جنتا پارٹی ہے. سبحان اللہ. پھر انسان یہی کرے گا جانوروں کی، پرندوں کی، اور ان گندے کیڑے مکوڑوں کی، یعنی وہ لال بیگ جس کو دیکھ کر گھن آتی ہے. تو وہ اس کی وہ نام پر جی آپ کی اب ساری عمارت جو ہے آپ کے پوری زندگی کی محنتوں کی اس کے اوپر ہے. تو خیر اس دن میں انسان کو بہت زیادہ استغفار کرنی چاہیے. سید الاستغفار اس میں ایک بہت ہی بہترین استغفار ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے پیدا کیا مجھے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ، اور میں اس عہد پر اور اس وعدے پر ہوں، مستطاعت، اپنی استطاعت کے مطابق. ہر انسان ظاہر ہے اللہ کی بندگی اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے. اعوذ بک، جیسے بہت سی بہنیں ہوں گی آج ان کی جو لوگ کچن میں کام کرتے ہیں صبح سے لے کے رات تک، وہ تو شاید ان کے لیے تو ممکن نہیں ہے روزہ رکھنا. اکثر بہنیں شکایت کر رہی ہوتی ہیں تو لیکن یہ بہت بڑا جہاد ہے جو وہ کر رہی ہوتی ہیں سارے گھر والوں کے لیے. صبح سے اٹھ کے پاکستان میں تو اسکولوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو جی جن کی بڑی فیملیز ہیں، اور ہمارے یہاں بہنیں جو سسرالوں کی خدمتیں کرتی ہیں اور سال ہر سال سے کر رہی ہو، تو ان کو تو ہم داد دیتے ہیں کہ بھئی اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں. لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ انسان کسی طرح محنت کر کے اس دن اپنے کاموں کو کم کر لے اور اس ایک دن کا روزہ ضرور رکھے، اور اس دعا کو پڑھے بہت کثرت کے ساتھ، جس میں آگے آتا ہے کہ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، ما صنعت، وہ جو میں نے، صنعت کہتے ہیں جیسے کوئی کارخانہ ہوتا ہے اور وہاں پہ صنعت ہوتی ہے اور کوئی کچھ بنا رہا ہوتا ہے، تو میرے ہاتھوں نے جو کمایا اس کے شر سے اللہ، یعنی میرے گناہ، میں اپنے کرتوتوں کے شر سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. ابو لکا بنعمتی کا علیہ و ابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. انسان کو یہ پتہ رہنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ اتھارٹی بھی نہیں ہے، اور کسی کا اتنا بڑا حلم، یہ حلم کی بات ہے کہ اللہ تعالی، یہ اللہ کی شان غفاری ہے کہ ہم بڑے سے بڑا گناہ کے اللہ کے سامنے پہنچتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے. سب سے بڑا فرق انسان اللہ میں اور ابلیس میں یہی ہے. بادشاہت تو وہ اللہ جیسی سجا کے بیٹھ گیا ہے اپنی، لیکن مغفرت کے معاملے میں وہ تو نرا جو ہے وہ شیطان ہی ثابت ہوا.
اگر کوئی بھی انسان اس کے کہنے میں آ کے کچھ الٹ سلٹ کرتا ہے اور کسی ایسے موڑ پر ہوتا ہے جہاں سے توبہ نہیں ہو سکتی، جیسے کہ کوئی جادو وغیرہ انسان کرتا ہے پریکٹس، یا کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس پر توبہ نہیں ہے. شریعت میں بعض اوقات کچھ چیزیں، کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں، ویسے تو اللہ کی تو اس سے بعید ہے کہ کوئی چیز بھی بعید نہیں کہ اللہ ہر حال میں انسان کو معاف کرے، لیکن بعض صورتوں میں انسان خود ہی نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے، یعنی اس کی خود ہی بس ہو جاتی ہے. تو شیطان سے اگر وہ بندہ چاہے کہ جی، کچھ بے وقوف ہوتے ہیں جن کو مسئلے نہیں پتا ہوتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان، ہم اس سے توبہ کر لیں، ہم یہ ہمیں واپس جانے دے اللہ کی طرف، یہ نہیں جانے دے گا تو ہم جا ہی نہیں سکتے. تو وہ تو توبہ نہیں کرنے دیتا، وہ تو پھر انسانوں کی جان لیتا ہے. تو انسان کو اللہ کا ہی بندہ رہنا چاہیے، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو ساری ساری زندگی کھپانے کے لیے لگا دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بہت اہم دعا ہے. یعنی وہ تمام دعائیں جن کے اندر عافیت کا، جن کے اندر عذاب آگ کا، جہنم کا، ان چیزوں کا ذکر ہے، وہ ضرور مانگنی چاہیے اس دن. اسی طرح اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اسی طرح سے تلبیہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو حج پہ جانا چاہتے ہیں اور اس سال نہیں جا سکے. بہت سی بہنیں، بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر سال کوشش کرتے ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں. ان کو بس اللہ کے قدر پہ، اس کے لیے دل کہیں پہ بھی چھوڑ، بس ہم جیسے ہی انسان اپنی طرف سے پوری، یعنی جب کوشش کرنے کا وقت ہے تو 100% کوشش کرے، لیکن جب وہ دیکھے کہ میری کوشش کے 100% کوشش کے باوجود میں اس کام میں آگے نہیں بڑھ سکا اور میرے مقدر میں نہیں لکھا گیا اس سال کا حج، تو بس اللہ کے قدر پہ راضی رہیں، پھر شکوہ نہ ہو، شکایت نہ ہو، اور دل بھی چھوٹا نہ ہو، اور اگلے سال پھر اللہ تعالیٰ سے مزید اپنے اعمال کی طرف بھی توجہ دے انسان، اور دوسری چیزوں پر بھی توجہ دے. تو اس میں ایک علماء ایک عمل بتاتے ہیں کہ تلبیہ کثرت سے پڑھنا، خاص طور پہ حج کے دنوں میں اور اس مہینے میں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جو لوگ حج پہ جاتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ جب ہم حج پہ جاتے تو وہاں تلبیہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے پڑھنا ہوتا ہے. بس وہ ایک دفعہ جب آپ کو احرام، یعنی آپ طواف کر لیتے ہیں تو اس کے بعد تلبیہ نہیں ہوتا، یعنی اس سے پہلے تک ہوتا ہے. تو لیکن آپ جو نان حاجی جو ہیں ان کے لیے تو تلبیہ کثرت کے ساتھ یہ ایک کلمہ ہے. اور اصل میں لبیک کا کیا مطلب ہے؟ لبیک جیسے کوئی آپ کو آواز دے اور آپ پہنچ کے کہیں کہ میں حاضر ہوں، تو لبیک کا مطلب یہ ہے کہ میں حاضر ہوں تیری اس آواز پر. تو کس کی وہ آواز ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام نے، جو ہزاروں سال پہلے اذن فی الناس فی الحج، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. تو انہوں نے جو حج کی صدا لگائی تھی، اور یہ سوچ کے لگائی تھی کہ یہ تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ ابراہیم تھے، انہیں پتہ ہے کہ اللہ کا حکم، میرا کام تو اللہ کا حکم ماننا ہے، اور اللہ اپنے کاموں کو فرشتوں سے کروائے، غیبی مخلوقات سے کروائے، یا شیطان کو ہی لگا دے اس کام کے پیچھے، تو اصل میں تو شیطان بھی اللہ ہی کا کام کر رہا ہے نا. اس نے اپنی کنگڈم تو سجا لی، لیکن وہ اللہ کے بندے تو سارے، ہم زبان سے کہنے والے تو ہم سب حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سب تیرے ہیں، لیکن اللہ کو بھی چھانٹی کرنی ہے کہ یہ سب تو نہیں ہے. اللہ تو اپنے علم کی بنیاد پر جانتا ہے. تو لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح شیطان کے کریکٹر کو انٹروڈیوس کر دیا، اور وہ ہمارے لیے، اللہ کے لیے اس کام کو کیا کرتا ہے؟ دودھ اور پانی الگ الگ کر دیتا ہے. ایسی شیطان ہماری زندگیوں میں چیزیں لے کر آتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم سب جو ہیں کھل کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم کتنے دیندار ہیں اور کتنے دنیا دار ہیں. تو اب کل کا دن جو بہت ہی اہم دن ہے قربانی کے لیے، ابھی بھی اگر آپ میں سے جو بہنیں قربانی کے لیے ابھی تک ہمت نہیں کر پائیں، ابھی تک گو مگو میں ہیں کہ کروں نہ کروں، تو وہ ضرور آگے بڑھ کے، پاکستان میں تو کچھ ایسے بھی حصے ہوتے جو 25,000 کے، جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کے لیے میں بتا رہی ہوں، جو پاکستان میں ہوگا ظاہر ہے وہ تو ان سب باتوں کو جانتا ہے. وہ ایسے حصے ہوتے ہیں 25,000 میں کہ جو کسی کو بھی، وہ خود ہی کسی نہ کسی کو گوشت دے دیں گے، اس کا گوشت کسی کو نہیں ملتا. باقی پھر اس سے
اوپر جاتے جائیں اس میں پھر ایک لیولز ہوتے ہیں کہ آپ نے غریبوں میں گوشت بٹوانا ہے، جو کہ ظاہر ہے ہمارے یہاں کرپشن اتنی ہوتی ہے بعض اوقات مختلف شعبوں میں، تو ہر انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ بھئی گوشت لے کے، یہ بہترین موقع ہے کہ کم از کم غریب سال میں ایک دفعہ تو گوشت کھائیں۔ ہم نے خود، میں پچھلے 6 مہینے سے اس میں 3 دفعہ میں پاکستان آئی، اور یہ میرا تیسرا راؤنڈ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ میں اب بس اللہ میرے رہنے کا یہاں خاص بندوبست فرما دے، آسانیاں کر دے کہ اب میں یہاں پہ اپنا کوئی انتظام کر پاؤں آگے بڑھنے کا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ جہاں گئے، کسی ریسٹورنٹ میں گئے ہوں، کسی کے گھر گئے ہوں، کوئی کچھ بیچ رہا ہو، اپنے رشتہ دار ہوں، ہر کوئی صرف چکن 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 چکن، مجھے تو کوفت ہونے لگ گئی دیکھ کر کہ ہر چیز چکن کی، اور کیا وجہ ہے؟ تو مجھے پھر میرے ایک بھائی ہیں، انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ کو پرائس کا اندازہ نہیں ہے، آپ ذرا چکن کی پرائس اور گوشت کی پرائس اگر آپ ایک دفعہ دیکھ لیں تو بندہ کہاں سے کھائے گا غریب آدمی؟ اب وہ گوشت کا مزہ تو چاہیے زبان کو، بچے ہیں انہیں بھی چکن کا میں مزہ تو آتا ہے، اس بات کے قطع نظر کہ یہ چکن جو ہے وہ ہمارے جسم میں جا کر کیا کر رہی ہے۔ بالکل آج اگر یہ جو کرسپ ٹیکنالوجی ہے، اور اس سے بتاتے ہیں کہ وہ جو لیب گرون میٹ ہے، اگر میں پہلے بھی اس بات کے اوپر کئی دفعہ بات کر چکی ہوں کہ اگر تو وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ میٹ جو ہے وہ گرو کرتا ہے، تو یہ چکن کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے جسم میں جا کر۔ چلیں، کبھی انسان نے بچپن سے ایک چیز کھائی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک خواہش ہے اس کو کھانے کی، تو کبھی اگر ایک آدھا دفعہ کھا لیا تو کھا لیا، مگر ڈیلی بیسس پر انسان کو عادت یہ ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ گوشت کھائے، اور گوشت میں بھی جو چکنائی اس کے اندر، جو اس جانور کی چکنائی ہے، یعنی ہم یہ سوچیں کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں ایسی کیا چیز تھی جو منع کی گئی تھی ان کو؟ سزان وہ تھی کہ وہ جو ہڈی کے ساتھ جو چکنائی لگی ہوتی ہے، تو وہ کس قدر جو لوگ کھاتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر مزے کی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کچھ جانور جو جیسے دمبا وغیرہ ہے، چکی والا دمبا، اس کی تو چکنائی کو خاص طور پہ کھایا جاتا ہے، اور وہ جانور سب سے مہنگا جانور وہی ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے ابھی بہت ساری قربانیوں کے لیے یہاں معاملات کیے پاکستان میں، اس دفعہ میں نے خود تو دیکھا کہ جی وہ چکی والا جو بکرا تھا، بڑا خوبصورت وہ، لیکن وہ جی 1.5 لاکھ کا ایک بڑا اونچا اچھا پہاڑی قسم کا بکرا، یعنی جو دمبا جو بھی تھا وہ، لیکن یہ کہ دوسرے تو بکرے ہمیں آرام سے 60-70 ہزار میں آرام سے مل جاتے ہیں جو بکرے ہیں، اور دوسرے دمبے بھی آرام سے ملتے ہیں، لیکن یہ چکی کی وجہ سے، اور کتنی ہی بیماریاں ہیں، 60-70 بیماریاں ہیں جن کا کہا جاتا ہے کہ علاج جو ہے وہ خاص طور پہ دمبے کے گوشت میں، اس کی چکی میں، یا دستی کے گوشت میں، یا اس طرح کے، یعنی چھوٹے، جتنا چھوٹا جانور ہوگا اس کے گوشت کی افادیت اتنی زیادہ ہوگی، لیکن چکن کے مقابلے میں گوشت چاہے گائے کا ہی ہو وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ انسان کو ویسے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اگر اس نے شروع سے بچپن سے اپنی صحت کا خیال رکھا ہے، اور سب سے زیادہ خیال رکھنا صحت کا کیا ہے؟ گناہوں سے پاک رہنا اپنے آپ۔ وہ جو ابن قیم نے کتاب لکھی ہے بیماری اور شفا، اصل میں اس کتاب کا لب لباب یہ ہے، اس میں انہوں نے بہت سے مقدمے لکھے، منزلیں بنائی ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پہ انہوں نے ثابت کیا کہ علاج قرآن سے کروایا جائے، علاج کے اوپر ہدیہ لینا جو ہے وہ جائز ہے، یہ سب صحیح ہے، لیکن اصل جو کتاب کا سب سے طویل موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ گناہ ہوتے ہیں جو اصل میں بیماری کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو انسان اپنی صحت کا خیال رکھے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب سے اس کو ہوش آ جائے اس کے بعد سے گناہوں سے بچے، وہ خود دیکھے گا کہ، اور اگر گناہ ہو گئے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ استغفار کی جائے، اور ہمارے ہاں تو ہمارے ایک شیخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو انسان 7,000 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہو، اس پوری قدرت کا جو نظام ہے نا وہ اس کے لیے صرف خیر ہی خیر جو ہے جنریٹ کرتا، اور بالکل یہ بات جو ہے وہ جو سورہ نوح کی آیت ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ میں ترجمہ نہیں کر رہی، بہت دفعہ ترجمہ کیا ہے ان آیات کا، اب تو آپ کو سن سن کے یاد ہونا چاہیے کہ استغفار کی بہت زیادہ حدیث میں، بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ ایک تو ہمارے لیے تلقین ہے، کثرت اور لزوم دو چیزوں کے ساتھ۔ تو
اسی طرح سے یہ جو قربانی جب ہم کرتے ہیں، اسی طرح صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا کہ قومی الی اضحیتک فاشهدیہا فإنہ یغفر لک عند اول قطرتی تقطر من دمیہا کل ذنب عملتی. اور میں نے بھی یہ پہلی دفعہ حدیث لکھی تھی جب مجھے آج آپ سے بات کرنی تھی، بڑی اچھی لگی مجھے یہ حدیث کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ سے کہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ، اس کے خون کو پہلے اس کے خون کا پہلا قطرہ جب گرتا ہے، یعنی جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو تمہارے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. یعنی اگر جو لوگ کسی اور کو وکیل بنا دیتے ہیں اور وہ کرواتا ہے تو اس سے بھی وہی حکم ہوگا، لیکن جب یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب جانور اس کو دیکھنا چاہیے. ظاہر ہے انسان کو ترس آتا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ ترس ورس پھر کوئی کام نہیں آتا. جہاں اللہ کی شریعت ہو، اللہ کا حکم ہو، وہاں نہ انسان کسی جانور پہ رحم کھاتا ہے، نہ اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں پہ رحم کھاتا ہے. یعنی جب اللہ کے لیے ان کو چھوڑنا ہو، ان کو اللہ کے لیے تلقین کرنی ہو. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ صرف آپ کے گھر والوں کے لیے ہے کیا یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہیں. اور یہ جو حدیث ہے یہ بھی جو ہے یہ ترغیب بر ترہیب جو کتاب ہے اس کے اندر اس حدیث کا جو ہے حوالہ موجود ہے. تو یعنی وہ جو جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے خون کا جو پہلا قطرہ جیسے ہی زمین پر گرتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ تمام گناہ اس انسان کے جس نے وہ جانور ذبح کیا ہو. تو بہت زیادہ ترغیب ہے ان دنوں میں. ابھی بھی کل بھی جانور لیا جا سکتا ہے، پرسوں بھی جانور لیا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں تو جب ہم چھوٹے تھے، مجھے ابھی شرعی مسئلہ تو نہیں پتا، تو ہم نے یہی دیکھا کہ چوتھے دن بھی وہ ظہر سے پہلے تک لوگ قربانی کرتے تھے. لیکن چل چوتھے دن کو ہم جو چیز متفق نہیں ہے یا جس چیز کے اوپر مجھے بھی ابھی یقین نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، 3 دن تو ہمارے لیے ہے. تیسرے دن بھی انسان جا کے صبح ہی صبح جانور خریدے، کہتے ہیں اس دن تھوڑی سی قیمت بھی انسان کے مناسب ہو جاتی ہے جو نہیں دے سکتے. یعنی ویسے تو حکم ہے کہ جب انسان جیسے بکرا خریدے تو یا گائے خریدے 2 دانت والا ہو تو، لیکن اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوں اور پھر بھی وہ قربانی کرنا چاہتا ہو تو مسئلہ علماء یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ کسی اور ایسے جانور کو جس کے بھی 2 دانت نہ نکلے ہوں. مسئلہ پورا اگر آپ کا یہ شرعی مسئلہ ہو، مسئلے کو صرف جاننے کے لیے مت پوچھیں، بلکہ اگر مسئلہ پیش آ جائے واقعی تو پھر کسی مفتی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی ایسے حالات میں انسان کیا کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے. تو حضرت عمر جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 بسنین یدھا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال مقیم رہے اور آپ ہر سال قربانی کرتے رہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ نہیں یہاں پہ کہا کہ قربانی کا ایک جانور، یعنی بے حساب جتنا ہوتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پہ اسی سے اندازہ کر لیا کہ 63 اونٹ جو ہے نہر کیے، اونٹ بکرے نہیں تھے 63، یعنی ایک اونٹ جو ہے وہ غالباً 14 حصے ہوتے ہیں اس کے اندر، تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ جن کو اللہ کی صحیح معرفت ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے اس موقع پر، یہ موقع ہے اللہ کے سامنے اپنی ظاہر ہے مال کو قربان کرنے کا بھی. اللہ نے تو ہم سے بیٹے نہیں مانگے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اس پر میں کلام نہیں کر رہی اس لیے کہ وقت ہمارا تقریباً ہونے کو جا رہا ہے مکمل. تو اس بحث میں جاؤں گی، ہر سال ہم انہی بحثوں میں رہتے ہیں. اس وقت لگا کہ چلے اس وقت قربانی کی خاص طور پہ لوگوں کو تلقین کی جائے، اور جو لوگ ابھی روزہ ہے ان کو تھوڑی سی اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی تھوڑی سی
پیس آف ایڈوائس ہو جائے کہ بھئی اگر ہم نے روزہ رکھ لیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اس عطا پر، خاص طور پہ جو لوگ پاکستان میں تھے کہ آج کا دن انتہائی گرم دن تھا۔ اس گرمی میں انسان اللہ کے لیے جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، یعنی وہ روزہ کتنا اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قربانی نہ کرنے پر سخت وعید ہے کہ جس کے پاس ہو بھی، یعنی آپ گروسری کے لیے جیسے ہم بہنوں نے قربانی کروائی پاکستان میں تو 180 175 180 ڈالر بنتے ہیں، اور گروسری کے لیے جاتے ہیں 200 300 ہم خود کرتے تھے 500 600 ایسے کر کے خرچ ہو جاتے، وہ انسان کو نہیں محسوس ہوتا اللہ کے لیے، حالانکہ جس کا گوشت بھی انسان کے فریزر میں آئے گا سارا، یعنی ایک طرح سے تو یہ اس سے اچھا کوئی سودا ہے ہی نہیں۔ ہاں چلیں جو پاکستان میں کروا رہے ہوتے ہیں وہ پھر اس میں یہ کہ وہ صرف اور صرف اس کا ایک اجر ہی ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حاکم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ من وجدہ ساعتن فلم یدھا فلا یقربن مسلنا، جو شخص قربانی کی گنجائش رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی کہ کتنی سخت بات ہے کہ قربانی کے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے وہ انسان۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ایسی سنت کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی طلب کی، اور میں انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو کچھ بات کسی اور موقع پر ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم ضرور کریں گے۔ اور لیکن یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت تو ہم نے صرف اللہ کے جو احکام ہیں ان پہ بات کی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، پیچھے ہوگا اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اس کے پیچھے ہاجرہ کا جو ہے محنت، اس کے پیچھے اسماعیل علیہ السلام کا صبر، سب چیزیں اپنی اپنی جگہ، لیکن ہمیں تو ایز اے مسلمان اللہ کی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب ہمیں یہ بتا دیا کہ آج کا دن اس فضیلت کا حامل ہے، کل کا دن اس فضیلت کا حامل ہے، یہ دو دن اپنی جگہ پہ ایک جوڑا بھی ہیں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، تو شفع دو کے لیے آتا ہے، یعنی ایونز کے لیے، ایون نمبر کے لیے، تو یہ جو دو کا جوڑا ہے یہ بہت زبردست جوڑا ہے دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ان دنوں کا جو ہے وہ صحیح حق ادا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم روزہ رکھیں، استغفار کریں، کثرت کے ساتھ اپنی سارے معمولات کو ترک کر کے اپنے جان نمازوں پر بیٹھ کر ان دنوں میں اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے واقعی اپنے گناہوں پر نادم ہوں، استغفار کریں، اور آئندہ آنے والے سال کے لیے جس کے لیے ہم پیشگی اللہ کے سامنے روزہ رکھ کے مغفرت حاصل کر رہے ہیں، تو اللہ سے رو کے مانگیں بھی کہ اللہ آنے والے سال میں ہمیں گناہوں سے بچانا، ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھنا، اس کے منصوبوں سے۔ حالانکہ یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ جب انسان کوئی ایسی توبہ کرتا ہے کہ جو بہت بڑی اللہ کے مقبول توبہ جسے ہم کہتے ہیں توبۃ النصوحہ، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد آپ کوئی ولی اللہ بن جاتے، اس کے بعد دنیا میں تو آپ نے بلی چڑھنا ہوتا ہے۔ یہی شیطان کا طریقہ ہے کہ پھر تو شیطان آپ کو تیا پاچا آپتا کر کے، اس کو جو آگ لگتی ہے کہ ایک انسان نے توبہ کی ہے، تو انسان وہ توبہ اللہ کے لیے اس نے کی ہوگی تو ہم نے جیسے کہا کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کے بارے میں۔ تو بس اتنی ہی رکھتے ہیں آج کی گفتگو کو، انشاءاللہ بہنوں کا کوئی سوال ہوگا آخر میں وہ لے لیں گے، مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.